میں دو چیزیں دو ایسپیکٹس ہیں اس کے. دیر از اے فلپ سائڈ آف دا کوائن ایز ویل. پہلی چیز تو یہ کہ دین سب سے زیادہ ماڈرن ہے. بے شک دین ماڈرنزم کو پسند کرتا ہے اور دین سب سے زیادہ ماڈرن چیز ہے, ویسٹرن نہیں ہے. ویسٹرنزم اور ماڈرنزم میں فرق ہے. ماڈرنزم یہ ہے کہ چاند بھی جاؤ گے تو دین بتائے گا کہ یہاں پہ کیا کرنا ہے, ٹھیک ہے, کہیں بھی پہنچو دین قیامت تک کے لیے ہے. بے شک. تو ہر ٹیکنالوجی ہر دور میں دین ایسے نہیں آبسلیٹ ہو جائے یا ختم ہو جائے. ویسٹرنزم کیا ہے کہ گورے کا جو ہے نا, جس طرح وہ لباس پہن رہا ہے, جس طرح وہ سوچ رہا ہے وہ فالو کرنا. تو دین ماڈرن تو بہت ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے انفارچونیٹلی کہ ہمارا جو دیندار طبقہ ہے وہ تھوڑی میں سختی, شدت, تھوڑی سی حکمت کی کمی پائی جاتی ہے. سب کی بات نہیں کر رہا. جی بالکل. جیسے آپ نے کچھ نام لیے وہ بھی تو مولوی ہیں نا. جی بالکل. ٹھیک ہے, ڈاکٹر ذاکر نائک بھی تو مولوی ہیں. ٹھیک ہے, ڈاکٹر اسار بھی تو مولوی تھے. شیخ ڈاکٹر حماد لکھوی, قاری صہیب احمد بن محمد یہ بھی مولوی ہیں. پیپل لو دیم. ٹھیک ہے, یوتھ کے مسائل کو جانے, جمعہ کے خطبوں میں اسکرین ایڈکشن پہ بات کریں, فون ایڈکشن پہ بات کریں, فیملی سسٹمز کی بات کریں, صرف فروعی اور فقہی مسائل پہ بات نہ کریں. ٹھیک ہے, جوڑنے کی بات بھی کر لیں. ہم نے انفارچونیٹلی عقیدہ اور اصول کو امپورٹنس فروع والی دے دی اور فروع کی امپورٹنس ہم اوپر لے گئے. بالکل. کہ فلاں کافر ہے, فلاں کی نماز نہیں, اور سارا فروعی مسائل پہ. ٹھیک ہے, حالانکہ اہل السنت والجماعہ میں تمام جو امام شافعی, ٹھیک ہے, تمام جو فقہاء ہیں, امام احمد بن حنبل, یہ تمام اس میں آتے ہیں انشاءاللہ. تو عقیدہ اور اصول جنرلی سیم ہے ایک طرح کے. تو ہم نے فروع کو بہت زیادہ امپورٹنس دے دی. یعنی جو فروع مینز فقہی مسائل چھوٹے موٹے. اصول توحید پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. بالکل. ٹھیک ہے, رسالت پہ کمپرومائز, اللہ کے نبی کے پاس کوئی نبی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, اور اللہ کی میں سمجھتا ہوں سب سے بہترین اور سب سے جو چوٹی ہے وہ دین کی توحید ہے. اس پہ ہم بات کوئی نہیں کرتے. ٹھیک ہے, اور دوسری بات جو یوتھ کے مسائل ہیں, LGBTQ کتنا, ہومو سیکشولیٹی کتنا بڑا ایشو ہے, ان پہ جمعوں کی خطبات میں بات ہونی چاہیے. فیملی سسٹم طلاقیں کتنی ہو رہی ہیں, ان پہ بات ہونی چاہیے. ہیلتھ اینڈ فزیکل فٹنس سے بات ہونی چاہیے. مساجد اور کمیونٹی سینٹر بنانا چاہیے. ٹھیک ہے, اس پہ ان کو کام کرنا چاہیے. مسجد نبوی واز دا کمیونٹی سینٹر, بالکل ہینگ آؤٹ کی جگہ تھی. لوگ آ کے ملتے تھے, آپس میں شادیاں وہیں سے ہوئی, آپس میں صحابہ مسجد میں کشتی کیا کرتے تھے. ہمارے بزرگ ہیں, وہ مسجد خاموش, یہاں یہ نہیں کر سکتے. حالانکہ صحابہ اللہ کے نبی مسجد میں داخل ہوئے کشتی کر رہے تھے. اور آپ نے کہا کہ تمہیں پتا تگڑا کون ہے؟ آپ نے کون ہے؟ رسول اللہ. کہتے ہیں جو غصے کو پی جائے. وہ نہیں ہے جو جس کو دوسرے کو پچھاڑ دے, وہ ہے جو غصے کو پی جائے. تگڑا وہ ہے. تو یاد رکھو فزیکل اسٹرینتھ یس میٹر کرتی ہے, بٹ تو سبحان اللہ مسجد از امیزنگ اسٹف. مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد باتیں کیا کرتے تھے, خواب سناؤ, اپنے خوابوں کی تعبیر کیا کرتے تھے. تو کمیونیکیشن بہت زیادہ, تو گیٹ ٹوگیدر کی جگہ ہے. میں سمجھتا ہوں ہماری مساجد میں مسجد کے ساتھ ساتھ جو جگہ استطاعت ہو, ہر مسجد میں نہیں ہو سکتا یہ, باسکٹ بال کورٹس, فٹ بال گراؤنڈ, ٹیبل ٹینس, جتنا ہو سکے ہونا چاہیے تاکہ لڑکے وہاں پہ کھیلیں آ کے, اور جب اذان ہو تو سب مسجد آ جاؤ, نماز پڑھ لیں, شاید ایک دو حدیث سیکھ لیں. اور نماز کے بعد بریف سا بیان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ لیکچرز دیا کرتے تھے, ہلکی سی نصیحت کر دی, اپنی لائف سے پڑھا دیا. امام صاحب خود بیڈمنٹن کھیلے ان کے ساتھ, ٹیبل ٹینس کھیلیں, وہ صاحب ماشاءاللہ کھیلیں, اور مسجد ٹائم پہ وہ آئیں. تو دس از دا کانسیپٹ وچ یوتھ کلب از ورکنگ آن الحمدللہ. میرے والد صاحب امام مسجد ہیں اور بیڈمنٹن کے اور فٹ بال کے بہت اچھے پلیئر ہیں. اچھا ماشاءاللہ, اور ریگولر بیڈمنٹن کھیلتے رہے ہیں. ابھی تو بوڑھے ہو گئے ہیں. دیکھیے نا صحابہ کے ساتھ کھیلا کودا بھی کرتے تھے, اپنی وائف کے ساتھ ریس بھی لگایا کرتے تھے کہ صحابہ تم لوگ چلے جاؤ. عائشہ کے ساتھ ریس لگائی انہوں نے. تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. مولوی کا ایک کانسیپٹ ہمارے ہاں کیا بن گیا ہے, اس میں گورے کا بھی بہت کام ہے میں سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے, کہ اب بس صرف ڈانٹنے اور وہ چیز بن گئی ہے. لیکن میں نے جو فلپ سائڈ بیان کرنا چاہتا ہوں نا, وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ یہ کہ آج کل انفارچونیٹلی ہر کوئی علماء اور بالیوں کو رگڑا ہے. یہ بھی بہت زیادہ بالکل, یہ بھی غلط ہے. اپنا چورن بیچنے کے لیے میں اگر کہوں کہ یار یوتھ کلب بڑا اچھا کام کر رہا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں میں تمام لوگوں کو رگڑ دوں. جو مولوی لوگ کام کر رہے ہیں, جو علماء ربانی اتنے پاکستان میں بڑے بڑے نام ہیں اور بہت کثرت سے موجود ہیں, تو میں سمجھتا ہوں اکثریت اچھی ہے. بالکل, کچھ لوگ ہیں جو اپنا حق ادا نہیں کرتے ہیں. دیکھیں بہت سے علماء ایسے ہیں جو بیچارے 10-12 ہزار میں گزارا کر رہے ہیں, مطلب کوئی پیسے بھی نہیں ان کے پاس, لیکن جب پوچھو الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں, دونوں طرح کے لوگ موجود ہیں. اور میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ جو گھر کا جو سمجھدار بچہ ہے نا, اس کو انجینئر بنا دو, اچھا اس کو ڈاکٹر بنا دو, اس کو CSS کروا دو. جو تھوڑا سا ویک رہا نا, اس کو مدرسے میں پا دو, اس کو ڈال دیا. اور مدرسے میں کیا فیسلٹیز ہیں ہمیں پتہ ہے, کیونکہ ہم نے انویسٹمنٹ تو کی پراپرٹی میں اور پلازاز میں. ہم نے مدرسے میں آج تک اپنے گھر نہیں بنائے اور وہاں پہ پیسے نہیں لگائے. تو ہوا یہ کہ وہ جو ایک پروڈکٹ نکل رہا ہے,
ہم پھر بلیم بھی اس کو کرتے ہیں. نہ ہم نے اس کو اسٹیبلش کیا, نہ ہم نے اوقاف کا نظام بنایا, ہم نے مدرسے کو یتیم ایک طرح سے رکھا, ٹریٹ کیا ہے, اور پھر ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہاں سے ابن تیمیہ جیسے لوگ نکلیں گے. میں نے کیوں دین سیکھا؟ جو لوگ رگڑتے ہیں نا دین کو اور مولویوں کو, ان سے سوال کریں کہ بھائی جان یہ تو کام اس کا تو نہیں تھا, آپ نے کیوں نہیں دین سیکھا؟ مجھے بتائیں, آپ نے کیوں نہیں دین کو پڑھا اور آگے سکھایا؟ دین کسی کی باپ کی جاگیر تو نہیں ہے. آپ پڑھیں, آپ سکھائیں. آپ کو جنازہ پڑھنا ہو اپنے والد کا, اللہ حفاظت کرے, تو آپ نہیں پڑھا سکتے. اولاد کا غسل دینا ہو تو آپ نہیں پڑھا سکتے. ہم نے ایم کیٹ بھی کیا, سیٹ کے اور کیٹ کے ایگزامز دی, اور ہم نے تھاؤزنڈ آف ایڈیمز یاد کی, اور ہم نے انجینئرنگ کر لی اور MBBS کر لیا, بٹ ہمیں جنازہ پڑھانا نہیں آتی. تو بال کمز انٹو آور کورٹ کہ ہم نے دین کو خود پرایا کیا ہے, تو پھر وہ ہاتھ میں چلا گیا ہے. آئی تھنک اٹس اباؤٹ ٹائم کہ ہم خود دین کو سیکھنا شروع کریں, اور دین کو جب ہم اون کریں گے تو پھر جو ہے نا ہم یہ بلیم کرنے کی سمجھ بھی آتی ہے کہ چلو ہم کہہ رہے ہیں, ہمیں خود دین کو سمجھنا چاہیے. بالکل ایسے